نور الدین زنگی کی افواج نے فرنگیوں کے شہروں پر زوردار حملے شروع کر دیے۔ ان کا سب سے بڑا نشانہ حارم تھا، جس کی دفاعی اہمیت کے لحاظ سے عیسائی اسے القدس کا دروازہ سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے بھی نور الدین نے 2 بار حارم پر فوج کشی کی تھی، مگر قبضے میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس بار ابھی یا کبھی نہیں کے اصول کے مطابق مسلمانوں نے بھرپور حملہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کامیابی سے بیلبیس کے محصور مسلمانوں کی زندگیاں وابستہ ہیں۔ حارم کو بچانے کے لیے شام کی تمام عیسائی ریاستوں کے حکمران اور امراء اپنی فوجوں کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ 3 مہینے تک خون ریز جھڑپیں جاری رہیں۔ آخر کار نصرت خداوندی شامل حال ہوئی اور رمضان 559 ہجری میں حارم مسلمانوں کی جھولی میں آ گرا۔ اس مارکے میں 10,000 عیسائی قتل ہوئے۔ انطاکیہ اور طرابلس کے عیسائی حاکموں سمیت ممتاز عیسائی امراء اور سینکڑوں نائٹ گرفتار ہوئے۔ یہ نصرانیوں کی بہت بڑی شکست تھی۔ ادھر بیلبیس کے مجاہدوں کو بھی لڑتے لڑتے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ کمال مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے اب تک ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ انہیں باہر کی کچھ خبر نہیں تھی۔ ان کا سامان رسد ختم ہونے کو تھا۔ خوراک کی شدید کمی سے ہر سپاہی متاثر ہو رہا تھا۔ ایک دن اچانک انہوں نے دیکھا کہ عیسائی فوجوں کی صفوں میں خاموشی طاری ہے، گویا ان کا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مصری فوجیں بھی چپ سادے کھڑی ہیں۔ مسلمانوں کو معلوم نہ تھا کہ سلطان نور الدین نے قلعہ حارم فتح کرنے کے بعد اب بانیاس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور دشمن اسی صدمے سے ساکت و جامد تھے۔ وہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ فرنگیوں کی جانب سے ایک سفیر آیا۔ اس نے شیرکوہ کو صلح کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ محاصرہ ختم کرنے پر تیار ہیں، بشرط یہ کہ مصر کو مصریوں کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ اس پر عیسائی قبضہ کریں نہ مسلمان، دونوں اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ جائیں۔ شیرکوہ نے اس پیشکش کو نعمت غیر مترکبہ تصور کیا اور محاصرے کی سختیوں سے جاں بلب مجاہدین کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد شامی مجاہدین بیلبیس کے کچے قلعے سے قطار باندھے نکل رہے تھے۔ باہر میدان کے دونوں طرف عیسائی اور مصری سپاہیوں کا ہجوم تھا۔ شیرکوہ اپنے سپاہیوں کو روانہ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی۔ وہ اپنے سب سپاہیوں سے پیچھے تھا تاکہ سب کو دیکھ بھال سکے۔ اس کے چہرے کا وقار اور شجاعانہ تیور دیکھ کر ایک یورپی عیسائی افسر آگے بڑھا اور کہنے لگا، آپ کو خوف محسوس نہیں ہوتا کہ کہیں یہ عیسائی اور مصری آپ سے وعدہ خلافی نہ کر بیٹھیں؟ آپ سب کو گھیر کر اس طرح مار دیں کہ نام و نشان تک نہ رہے۔ شیرکوہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کاش کہ وہ ایسا کر گزرے۔ ان کی طرف سے وعدہ خلافی کی ابتدا ہوتی تو میں ان کا وہ حشر کرتا جو دنیا دیکھتی۔ اللہ کی قسم میں تلوار لے کر پل پڑتا اور
ہمارا کوئی آدمی ان کے کئی آدمیوں کو قتل کیے بغیر نہ مرتا۔ پھر سلطان عادل نور الدین ان کی خبر لیتے، ان کے ملک پر قبضہ کر لیتے اور ان کے باقی ماندہ لوگوں کو مار ڈالتے۔ اللہ کی قسم، میرے یہ سپاہی مجھے منع کرتے رہے، ورنہ میں تو پہلے ہی دن تم سب سے نپٹ لیتا۔ یورپی افسر گھبرا کر اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنانے لگا اور پھر بولا، میں شام کے نصرانیوں کو آپ کے بارے میں حیرت انگیز باتیں کرتے سنتا تھا۔ انہیں آپ سے ڈرتا دیکھ کر میں سوچتا تھا کہ آپ کی اتنی ہیبت میں کوئی مبالغہ ہوگا، مگر اب میں جان گیا ہوں کہ وہ درست کہتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ شیر کو مجاہدین کو لے کر بیلبیس سے روانہ ہوا۔ اگلی بستیوں میں اسے حارم کی فتح کی خبر مل گئی۔ شیر کو خشکی کے راستے سفر کر رہا تھا، جبکہ بیلبیس کا محاصرہ اٹھانے والی عیسائی فوج نے ساحل کے ساتھ ساتھ واپسی اختیار کی تھی۔ ان میں کرک کا عیسائی حاکم ریجنالڈ بھی تھا۔ بیلبیس سے انخلا کے معاہدے میں یہ طے تھا کہ شیرکو کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، مگر ریجنالڈ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحری جہازوں کے ذریعے اپنی فوج کو تیزی سے ایک دن کے اندر اسکلان لے آیا اور وہاں سے کرک پہنچ کر شیرکو کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب کسی نے اسے معاہدے کا پاس یاد دلایا تو وہ استہزائیہ انداز میں بولا، شیرکو سے خشکی میں تعاقب نہ کرنے کا معاہدہ تھا، میں نے تو سمندر کے راستے اس کا تعاقب کیا ہے۔ ممکن تھا کہ ریجنالڈ بے خبری میں شیرکو پر حملہ کر کے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا، مگر کرک سے کچھ فاصلے پر آ کر شیرکو کی چھٹی ہرس نے اسے خطرے کا احساس دلا دیا اور وہ عام راستہ چھوڑ کر ایک غیر معروف راستے پر چل پڑا۔ یوں مسلمان صحیح سلامت شام پہنچ گئے۔ اس دوران سلطان نور الدین نے نصرانیوں کے دوسرے اہم قلعے بانیاس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ شیرکو اور اس کے مجاہدین کی آمد سے اس فتح کی خوشخبری دوگنی ہو گئی۔ شیرکو کے نوجوان بھتیجے صلاح الدین کو اس کٹھن مہم میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ کسی ملک کی سیاسی، عسکری اور اخلاقی خوبیاں یا خامیوں کو پرکھنے اور سمجھنے کا عملی موقع اس جاں سوزی کے بغیر یقیناً نہیں مل سکتا تھا۔